آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے اس سفر کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان، وفاداری اور قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جس کے مرکز میں ہے کونیا تک کا وہ فیصلہ کن سفر۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے بہادر سپاہی کی، ایک ایسا سپاہی جس کے ایک فیصلے نے نہ صرف اس کے قبیلے بلکہ ایک پوری سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے مشکلات سے۔ ہر بڑے سفر کی شروعات ہی کسی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور ارطغرل کے لیے یہ مشکل تھی اپنے قبیلے یعنی کائی قبیلے کو بچانے کی جنگ۔ ذرا سوچیں کہ کائی قبیلہ کن حالات میں تھا۔ ایک طرف دشمنوں کا ہر وقت کا خطرہ، دوسری طرف موسم کی سختیاں، کھانے پینے کی کمی، مطلب ہر دن ایک نئی جنگ تھی، صرف زندہ رہنے کی۔ لیکن ارطغرل کو جو چیز سب سے الگ کرتی تھی وہ تھی ان کی سوچ۔ یہ جملہ دیکھیں، ہم صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں، حق کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ تو جب مقصد اتنا بڑا ہو تو پھر فیصلے بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، اور یہاں سے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو منزل کیا تھی؟ منزل تھی کونیا۔ اب کونیا اس وقت صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ سلجوق سلطنت کا دل تھا، علم و حکمت کا مرکز۔ کائی قبیلے کے لیے کونیا کا مطلب تھا پناہ، استحکام اور سب سے بڑھ کر ایک بہتر مستقبل کی امید۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ حلیمہ خاتون کی بات میں سفر کی ساری مشکل چھپی ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن ارطغرل کا جواب دیکھیں، مگر ہمارا مقصد بڑا ہے۔ جب مقصد بڑا ہونا تو پھر راستے کی مشکلیں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ اور راستے کی مشکلیں وہ واقعی بہت بڑی تھیں۔ یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا سفر نہیں تھا، یہ تو قدم قدم پر امتحان تھا۔ راستے میں کوئی چھوٹے موٹے دشمن نہیں تھے۔ ایک طرف تھے صلیبی جو اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف سے منگولوں کا وہ طوفان اٹھ رہا تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو مٹا دیتا تھا۔ کائی قبیلہ ان دو بڑی چکیوں کے پاٹوں کے بیچ میں تھا۔ تو بس ہر طرف تلواروں کی جھنکار تھی، ہر طرف جنگ کا ماحول، ہر قدم پر موت کا خطرہ اور ہر موڑ پر ایک نئی آزمائش۔ ایسے میں ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانا، اور ارطغرل کی یہ للکار دیکھیں، تلوار اٹھاؤ، یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، حق اور باطل کی ہے۔ اس ایک جملے نے لڑائی کا پورا مطلب ہی بدل دیا۔ دیکھیں، باہر کے دشمنوں سے تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن اصل طاقت تو اندر سے آتی ہے، اور ارطغرل کی سب سے بڑی طاقت تھی ان کے وہ ساتھی جو بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ بامسی ترگت دوان یہ صرف نام نہیں ہے، یہ وفاداری کی مثالیں ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو ارطغرل کے صرف سپاہی نہیں بلکہ ان کے بھائی تھے، وہ چٹان تھے جو ہر طوفان میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ترغت کا یہ جملہ سنیں، ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں بے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک وعدہ تھا، ایک عہد تھا جو انہوں نے اپنی جان دے کر بھی نبھایا۔ اور فوراً ہی ارطغرل کا جواب آتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی، اور میں تم سب کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ایک لیڈر کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کا سہرا اپنے ساتھیوں کو دے۔ تو اتنی قربانیوں، اتنی جنگوں، اتنی آزمائشوں کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ ایک طویل اور مشکل سفر کے بعد آخر کار افق پر کونیا نظر آیا۔ یہ صرف ایک شہر کی جھلک نہیں تھی، یہ کائی قبیلے کے لیے امید کی ایک نئی صبح تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں ہم پہنچ گئے، ان کی آواز میں ایک تھکن بھی ہے اور سکون بھی، لیکن ارطغرل کی نظریں کہیں آگے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف شروعات ہے، مطلب منزل مل گئی، لیکن اصل کام تو اب شروع ہونا تھا۔ اور کونیا میں سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی قابلیت کو پہچانا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص عام نہیں ہے۔ انہوں نے ارطغرل کو صرف ایک بہادر سپاہی نہیں بلکہ ایک لیڈر تسلیم کیا، اور انہیں ایک ایسی ذمہ داری سونپی جس پر آگے چل کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ تو ارطغرل غازی کا کونیا تک کا یہ سفر ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ جب نیت صاف ہو، ارادے مضبوط ہوں اور ہمت جوان ہو تو نہ صرف منزل ملتی ہے بلکہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کا سفر نہیں تھا، یہ ایک قوم کی تعمیر کا سفر تھا۔